کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کوئی بھی شکل اختیار کرنے اور شکلیں تبدیل کرنے کی طاقت دی ہے، اور جنات تعلیم حاصل کرنے میں اور پڑھنے کے لیے انسانوں کے پاس آتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل کی، اور آگ سے تخلیق ہونے کے باعث جنات ہمیشہ سرکشی، شرارت اور فساد پر آمادہ رہتے ہیں۔ جنات انسانوں جانوروں میں ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور پھر اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ جنات کا عام طور پر بسیرا پہاڑوں، ریگستانوں، کھنڈرات اور ویران مقامات پر ہوتا ہے، تاہم جنات انسانوں میں بھی رہتے ہیں۔ جنات مستقبل کے انتظامات کے حوالے سے شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتظامات یا مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے کا شعور نہیں دیا۔ جنات پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ جنات بہت کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دور دراز کا سفر منٹوں میں کر لیتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان سے انسانوں کی نسل چلی، اسی طرح جنات کے جد امجد جان ہیں اور جان سے جنات کی نسل چلی۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اسلام اور شریعت کے مکلف ہیں، اور انسانوں کی طرح جنات سے بھی ان کے گناہ و ثواب کا احتساب کیا جائے گا، اور یہ بھی جنت اور دوزخ میں جائیں گے۔ انسانوں میں بولی جانے والی تمام زبانیں جنات میں بھی بولی جاتی ہیں۔ انسانوں میں پائے جانے والے تمام مذہب و مسلک جیسے اسلام، یہودیت، ہندو مت، عیسائیت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ سب جنات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں شہوت میں فارغ ہوتے وقت مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، اسی طرح جنات کے شہوت کے وقت فارغ ہونے پر آگ کا شعلہ خارج ہوتا ہے۔ جنات انسانی شکل میں آ کر انسان سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی جن کسی عورت کے پاس اس کے شوہر کی شکل اختیار کر کے یا کسی اور کی شکل بنا کر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان مرد سے کوئی جنی عورت انسانی شکل میں آ کر اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتی ہے۔ اسی طرح جنات کسی انسان مرد یا عورت پر عاشق یا فریفتہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا جنات اور انسان کے جنسی ملاپ سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جن اور انسان کے جنسی ملاپ کے بعد اولاد پیدا ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساروں نے اس بات سے انکار کیا ہے اور اسے محض افسانوی باتیں کہا ہے۔ جنات کو اگر قابو کرنے یا انہیں تسخیر کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ جنات اس انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جو عامل ان جنات پر قبضہ یا قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو جنات انہیں بہت سخت اور مشکل شرائط پیش کرتے ہیں، اور ان شرائط پر عمل کے بعد جنات اس عامل کی ماتحتی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عامل ہی اس جن کے تابع اور ماتحت بن چکا ہوتا ہے۔ یہ جنات اس عامل کے جس کے ماتحت ہوتے ہیں اس کے خاندان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کے گھر والوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں جنات کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ قرآن کریم میں جنات کے حوالے سے ایک سورت جن موجود ہے جس میں ان جنات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح انسان کے جانور ہیں جیسے بکریاں، بھیڑیں، گائیں، اونٹ وغیرہ، اسی طرح جنات کے بھی جانور ہیں، لیکن جنات کی طرح جنات کے جانور بھی انسان کو نظر نہیں آتے۔ جنات کی خوراک ہڈیاں، گوشت وغیرہ ہیں۔ جب انسان گوشت کھا کر ہڈی پھینک دیتا ہے، جب وہ ہڈی جن کے پاس پہنچتی ہے تو وہ پھر گوشت سے بھرپور ہو جاتی ہے اور جن انہیں کھاتے ہیں، لیکن انسان یہ سب کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ جنات کے جانوروں کی خوراک انسان کے جانوروں کا فضلہ یعنی لید، گوبر وغیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے جنات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ کتاب العظمہ، حدیث نمبر 1098، صفحہ نمبر 418۔ حضرت سیدنا عمرو بقالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جامع البیان، حدیث نمبر 248۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ جنات کی اولاد ہوتی ہے،
اور انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سب ابلیس کی اولاد سے ہیں اور ابلیس جنات میں سے ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جنات اکثر و بیشتر نجاست کی جگہوں پر رہتے ہیں، مثلاً کھجوروں کا جھنڈ، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانوں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات ٹیلوں، وادیوں، بلوں، سوراخوں، ویرانوں اور انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ چکنائی والے کپڑے اور جھاڑیوں میں جنات رہتے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمد دین احمد عینی اپنی مشہور کتاب شرح عمدۃ القاری میں جنات کی چند اقسام تحریر کرتے ہیں۔ نمبر 1، غول۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے، اور تنہا سفر کرنے والے مسافروں کو عموماً دکھائی دیتا ہے جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ نمبر 2، سعلات۔ یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے۔ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے اور اس چوہے بلی کا کھیل کھیلتا ہے۔ نمبر 3، غدار۔ یہ مصر کے اطراف اور یمن میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ جنات کی چوتھی قسم ولہان ہے۔ یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے۔ اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہوتا ہے۔ جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے۔ جنات کی 5ویں قسم مشک ہے۔ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھنے والا انسان اسے بنمانس سمجھتے ہیں۔ سفر میں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ بعض جنات انسان سے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے۔ بعض جنات کنواری لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ بعض جنات کتے کی شکل کے ہوتے ہیں، بعض چھپکلی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کتاب بحوالہ عمدۃ القاری۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکے، لیکن انسانوں کو یہ کمال نہیں ملا کہ وہ جنات کو دیکھ پائیں۔ ہاں، اگر جنات کسی اور شکل میں ظاہر ہوں تو پھر اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو عادل شخص یہ گمان کرے کہ اس نے جن کی شکل کو دیکھا ہے، یعنی جن کو باصل شکل دیکھا ہے، تو میں اس کی گواہی کو باطل قرار دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جنات ہمیشہ کسی نہ کسی اور شکل میں موجود ہوتا ہے، وہ اپنی اصل شکل کو برقرار نہیں رکھتا۔ علامہ بدر الدین شبلی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ سانپوں، بچھوؤں، اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں، بکریوں، خچروں، گدھوں اور پرندوں کی شکل میں بدلتے رہتے ہیں۔ جنات جو بھی شکل اختیار کرتے ہیں ان میں وہی خواص پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص جن سے لڑنا چاہے تو وہ جن کو زیر نہیں کر سکتا، اسے شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر جنات چیونٹی کی شکل میں موجود ہوں، بچھو کی شکل میں موجود ہوں، سانپ کی شکل میں موجود ہوں اور انسان ان کو کچھ مار دے، کوئی چیز سے اس پر حملہ کرے، تو چنانچہ وہ جن جو سانپ، بچھو یا چیونٹی کی شکل میں تھا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اخبار و احادیث میں وارد ہے کہ مومنین جنات نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، علوم دینیہ اور روایات، حدیث اور اس طرح کے اور دینی اسباق اور معلومات انسانوں سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کی شاگردی میں آتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جنات کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں اور وہ ایک طویل زندگی جیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔